بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج محرم الحرام کے حوالے سے آپ کے سامنے میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس، بہترین زمانہ تک، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف فرما رہے، ہمارے اندر موجود تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں بے انتہا نازل ہوتی رہیں۔ اس کے بعد بہت سے ایسے واقعات رونما ہوئے جن کو ہم سب جانتے ہیں، بخوبی جانتے ہیں، لیکن آج محرم الحرام کے حوالے سے جو سب سے افسوسناک اور تاریخ اسلام کا سب سے عالمناک واقعہ پیش آیا، وہ میرے اور آپ کے آقا کریم خاتم النبیین جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے نوجوانوں کے سردار اور میرے اور آپ کے سردار حضرت حسین بن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ جب بھی ان کی شہادت کا واقعہ ذہن میں آتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ یاد رکھیے کہ یہ واقعہ کوئی اچانک پیش نہیں آیا، بلکہ یہ ایک دعوت ہے امت کے لیے، ایک پیغام ہے امت کے لیے کہ جس کو پہنچانے کے لیے میرے اور آپ کے خالق کائنات اللہ کریم نے میرے اور آپ کے آقا کریم ختم النبیین جناب نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو اس کے لیے منتخب فرمایا کہ یہ پیغام اور یہ دعوت جو امت تک پہنچانی ہے وہ اس بندے کے ذریعے سے پہنچائی جائے۔ اور وہ پیغام اور دعوت کیا ہے کہ اگر اللہ کے لیے اتنی بڑی جان کی بازی بھی لگانی پڑے تو لگا دو، کیونکہ اللہ نے اپنی ایک صفاتی نام میں سے ایک صفت بیان کی ہے، وہ ہے شکور، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کا قدردان ہے۔ تو وہ بے انتہا قدر کرتا ہے۔ خود جناب نبی کریم خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من وضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو میرے لیے نیچے ہوتا ہے میں اس کی عزتوں کو بلند کر دیتا ہوں۔ کیوں؟ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، کیونکہ اللہ ہی کے ہاتھ میں عزتوں کے خزانے ہیں، اللہ ہی کے قبضہ قدرت کے اندر عزتوں کے خزانے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی دعوت دینے کے لیے اپنے نبی کو چنا اور اس کے بعد اس کے نواسے کو چنا، کیونکہ انہی کی اولاد میں سے ہی کوئی اتنی بڑی دعوت پہنچا سکتا تھا، باقیوں کی یہ اوقات نہیں ہے۔ تو یہ واقعہ اچانک پیش نہیں آیا، بلکہ پورا ایک پریپیئر تھا اللہ کی جانب سے۔ پورا واقعہ تو بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کی تھوڑی سی منظر کشی میں آپ کے سامنے بیان کر سکوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 گھنٹے بھوکے پیاسے، پیاس کی شدت، بھوک کی شدت، اور سامنے انسانی شکل کے اندر درندے موجود ہیں، سارے جانے سار شہید ہو چکے، اور جب پیچھے صرف اہل بیت رہ چکے تھے، تو سب سے پہلے شہید ہونے والے کا نام مسلم بن عوسج ہے، جو ان کی طرف سے سب سے پہلے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہید ہوئے۔ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ عرب کے اندر یہ معمول تھا کہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی، اور میں یہ بھی بات درمیان میں کرتا چلاؤں کہ لوگوں کے ذہنوں میں شاید یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ کی، یاد رکھیے یہ جنگ نہیں تھی، یہ دفاع تھا، یہ جنگ نہیں تھی، یہ دفاع تھا۔ جنگ انہی کی جانب سے، ابن زیاد کی جانب سے شروع کی گئی۔ وہ کیا میٹر ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ میٹر کیا ہے۔ تو وہ جنگ ان کی طرف سے شروع کی گئی، انہوں نے دفاعی انداز میں روکا۔ 72 آدمی ان کے پاس تھے، موجود تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے اندر 72 آدمی موجود تھے، جن میں سے 32 جو آدمی تھے وہ گھڑ سوار تھے، باقی 40 پیادہ تھے۔ اب جب جنگ کا آغاز ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے مبارزت ہوئی۔ مبارزت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دو آدمی ادھر سے نکلتا ہے، ایک دو آدمی اس سامنے والے لشکر سے نکل کر آپس میں سب پہلے انفرادی طور پہ جنگ ہوتی، تاکہ پتہ چلے کہ زور طاقت کس کے ہیں۔ تو شمر اور
ابن زیاد اس کے لشکر میں سے 2 آدمی سالم اور یسار کو بھیجا گیا، اور جناب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر میں سے عبید اللہ بن عمر القلبی وہ سامنے کھڑے ہوئے۔ یہ کوفہ سے اسپیشل آئے تھے، اور ان کی بیوی وہب یہ بھی ان کے ساتھ تھیں، اور جب حضرت حسین کے 2 ساتھی کھڑے ہوئے تو یہ ان کی طرف پہنچے، فرمان لگے حضرت حسین میں آپ پر شہید ہونے کے لیے آیا ہوں۔ ان کی بیوی نے بھی کہا ہاں ان کو بھیجیں، ہم آپ پر اپنی جان کو قربان کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ وہ اکیلا بندہ جس کے جسم پر کوئی کپڑا بھی نہیں تھا سوائے ایک تہبند کے، اس نے جا کر ان دونوں جو شیر کی طرح ایک اپنی کھچار سے نکلے اور ایسے دھاڑتے ہوئے آئے، ایک وار میں ہی دونوں کو زمین بوس کر دیا۔ یہ ہے وہ طاقت، ایمان کی طاقت ہے، یہ ہے وہ طاقت جو دکھانا چاہتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ چیز دیکھی گئی تو ابن زیاد کے لشکر میں سے ایک آدمی نے کہا کہ اگر تم ان سے اکیلا لڑو گے تو وہ تو مرنے آئے ہیں، اور مرنے والے کو تم مرنے کا ڈر نہیں ہوتا، تم بچنے آئے ہو، وہ تمہیں مار دیں گے، اگر اس طرح اکیلے جا کر لڑو گے تو تمہیں وہ مار دیں گے۔ اس پر پھر انہوں نے فرمایا مل کر حملہ کرو۔ جب حملہ کیا گیا تو 32 گھڑ سوار آگے بڑھے اور 3000 کے لشکر کو آگے لگا دیا، ان کے منہ موڑ دیے۔ تو پھر ایک آدمی نے کہا کہ سب سے پہلے، ابن زیاد نے کہا کہ سب سے پہلے ان کے گھوڑوں کو گرایا جائے۔ 5000 تیر انداز آگے آئے، 500 تیر انداز آگے بڑھے اور بیٹھ کر یک بارگی میں تیر اندازی کرنی شروع کر دی، جس سے وہ گھڑ سوار بھی کیا ہو گئے، پیادہ ہو گئے، گھڑ سوار بھی پیادہ ہو گئے۔ اب جنگ سٹارٹ ہوئی، یہ اقدامی کر رہے ہیں، وہ دفاعی کر رہے ہیں، ہر ایک کی الگ شہادت بتانے کی ہمت نہیں ہے۔ ہاں میں ایک بندے کی شہادت ضرور بیان کروں گا، حضرت زہیر کی میں شہادت بیان کرتا ہوں۔ وہ کیا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب ظہر کا وقت ہوا، نماز کا وقت آیا، فرمانے لگے زہیر کو اشارہ کیا کہ ادھر آؤ اور جا کر شمر سے کہو کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے۔ جب وہ پہنچے شمر کی طرف اور جا کر نماز اس کو یہ بتایا کہ نماز پڑھنی ہے، تو شمر کے لشکر میں سے شمر کے لشکر میں سے ایک حسین بن نمیر نے اس بات کو جواب دیا، فرمانے لگے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت زہیر نے کہا لعنت ہو تم پر، جن کی آل کی وجہ سے ہمیں نماز کا تحفہ ملا، اگر ان کے پیچھے نماز نہیں ہوگی تو پھر کیسی نماز؟ جب آ کر یہ بتلایا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تو وہ کیا ہوئے؟ انہوں نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، یہاں پر صلاۃ الخوف پڑھی جائے گی، جو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ 1-2 گروہوں کے اندر شامل ہو جاؤ۔ ایک گروہ کیا ہوگا، اس کو وہ نماز پڑھے اور دوسرا گروہ حفاظت کے لیے کھڑا ہو جائے، پھر دوسری رکعت میں وہ شامل ہوگا، اور پہلے جس طرح صلاۃ الخوف کی ایک پراپر ایک ترتیب ہوتی ہے، اس طرح نماز پڑھی۔ تو اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونگ آئی، اور اٹھے جب تو حضرت زینب نے دیکھا، ان کی بہن نے، دیکھتی ہیں کہ حضرت حسین مسکرا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ جب ایسی سچویشن ہو، موت سر پہ کھڑی ہو اور اتنے وحشتناک لوگ ہوں، اتنے درد والے لوگ ہوں، درد دینے والے لوگ ہوں، تو مجھے یہ بتائیے کہ مسکراہٹ چہرے پر آتی ہے؟ فرمانے لگے تم مسکرا کیوں رہے ہو؟ فرمانے لگے مجھے اونگ آئی تو میں نے دیکھا کہ میرے نانا وہ تشریف فرما تھے، ان کے ہاتھ میں ہار تھے، اور مجھے بتایا کہ بیٹا میں تو تمہیں لینے کے لیے آ چکا ہوں، تو یہ بات کہنے کے بعد حضرت زہیر نے اجازت طلب کی اور وہ میدان جنگ میں اترے۔ حضرت زہیر جب گرنے لگے زخموں سے چور ہو کر واپس تشریف لائے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ لگا کر فرمانے لگے اقبل حودیہ حادیم مہدیہ اليوم تلقى جدک النبی حسنا و مرتضی علیہ والشہید الجعفر القوی و اسد اللہ محییہ۔ آگے بڑھ، اپنے تیرے نانا پھولوں کے ہار لیے کھڑے ہیں، آج تیری ملاقات تیرے باپ علی المرتضی سے ہے، آج تو اپنے بھائی حسن سے ملے گا،
اپنے چچا جعفر سے ملے گا، اسد اللہ حضرت حمزہ سے ملے گا، آج تیری ملاقات ان سب سے ہے۔ ان اشعار کے ساتھ حضرت زہیر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ جب یکے بعد دیگرے سارے شہید ہوتے گئے تو اب اہل بیت صرف رہ گئے۔ اب اہل بیت کی باری، تو سب سے پہلے آپ کے بڑے بیٹے علی اکبر نے کہا ابا جان مجھے جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ میں اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کو گرتا نہیں دیکھ سکتا، آپ پہ ظلم نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت حسین نے دل اتنا بڑا کیا، یہ میری زبان ہے، میرے الفاظ ہیں، میں وہ کیفیت نہیں بتا سکتا جو میرے اندر ہے، کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو خود اپنے ہاتھوں سے کہا ٹھیک ہے بیٹا جاؤ، جا کر اپنے شہادت تمہارا انتظار کر رہی ہے، اور اپنے جد امجد سے جا کر ملو، اپنے نانا سے جا کے ملنا۔ تو علی اکبر بڑے حسین تھے، جس طرف بھی گئے تو وہاں سے لوگ بھاگتے گئے۔ اب مجھے یہ بتائیے، دنیا نے یہ دیکھا، آسمان دنیا یہ نظارہ دیکھا کہ 1 اور 3000 کا کیا مقابلہ ہے، ایک بندہ اور 3000 بندے، کیا مقابلہ ہے۔ آخرکار حضرت علی اکبر بھی خاک و خون میں لائے گئے، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے پیش کر دیے گئے۔ تو پھر حضرت حسن کے بیٹے قاسم نے اجازت طلب کی۔ قاسم نے اجازت، جو سب سے زیادہ حسین تھے، جب ان پر تلوار کا وار پڑا تو ان کا ہاتھ کٹ کر زمین پر گرا۔ انہوں نے کہا عمن، ہائے چچا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور تھے، بیٹے کی لاش سامنے ہے، لیکن پھر بھی وہ زخمی شیر کی طرح دھاڑے اور سارے لشکر کو چیرتے ہوئے اپنے بھتیجے کے پاس پہنچے۔ خاک کے اندر دیکھا کہ وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور تڑپ رہے ہیں، ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا، تو حضرت قاسم کی جو آج آخری ہجکی تھی وہ حضرت حسین کے سینے پر، حضرت حسین کے سینے پر ختم۔ فرمایا بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے کہ تیری مدد کو صحیح وقت پر نہ پہنچ سکا۔ ان کو اٹھایا اور وہ بھی سامنے لا کر رکھ دیا۔ ابو بکر بن حسن، عبداللہ بن حسن، قاسم بن حسن، علی بن حسین کے لاشیں پڑے ہوئے ہیں، عباس بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، عثمان بن علی، ابو بکر بن علی، 5 بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں۔ محمد بن عبداللہ بن جعفر، عبد الرحمن بن مسلم بن عقیل، جعفر بن مسلم بن عقیل، عبداللہ مسلم بن عقیل، عبداللہ بن ابو سعید بن عقیل، یہ سارے اہل بیت کے لاشیں پڑے ہوئے، لاشیں پڑے ہوئے سب کے۔ میں بڑا مختصر سا پیش کر رہا ہوں کیونکہ میرے لیے ممکن نہیں کہ میں سارا بیان کر سکوں، برداشت سے باہر ہے۔ اب سب سے چھوٹے بیٹے عبداللہ کو حضرت زینب سے طلب کیا، فرمانے لگے کہ میری آخری ملاقات میرے بیٹے سے ہو۔ اس کو لے کر اپنے سینے پر لگایا اور بیٹھے ہوئے تھے، لیکن ابھی قدرت نے ایک اور امتحان لینا تھا حضرت حسین کا، لے کر بیٹھے ہوئے تھے۔ کبھی کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ نہ تھا کیسا واقعہ ہو جائے گا۔ شمر اور ابن زیاد اتنے سنگ دل ثابت ہوں گے، ان کے لشکر میں سے ایک تیر انداز ابن الموقت نے ایک تیر نکالا اور اس کو فائر کیا، وہ سیدھا عبداللہ کے گلے سے آر پار ہو گیا، گلا اس طرح ڈھلک گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ان کی کیا حالت ہوگی؟ امام عالی مقام حضرت حسین بن علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح دونوں ہاتھوں میں ان کا خون لیا اور آسمان کی طرف بلند کر دیا اور فرمانے لگے یا اللہ بس تو راضی ہو جا، اگر یہ تیری رضا کے لیے ہے تو تو راضی ہو جا۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے کھڑے ہیں۔ ایک تو فزیکلی اگر ہم دیکھیں، ظاہری طور پر دیکھیں تو زخموں کی انتہا ہے، اگر دل کی کیفیت دیکھیں تو بھائیوں کے لاشیں پڑیں، بیٹوں کے لاشیں پڑیں، بھتیجوں کے لاشیں پڑیں، اپنے ساتھ آنے والے مسلمانوں کے لاشیں پڑیں، اندر سے بھی زخموں سے چور اور باہر جسم بھی زخموں سے چور۔ اب کوئی بندہ آگے نہیں بڑھ رہا تو شمر لعین بدبخت آیا اور کہنے لگا کیوں ذبح نہیں کرتے اسے، کیوں ان کو جو ہے قتل نہیں کرتے؟ تو ابو زرع بن شمیم تمیمی نے پہلا وار کیا، جن کے سیدھے کندھے پر لگا، وہ ڈولے، اتنے میں سنان بن انس نے نظام مارا اور سیدھا ان کے سینے سے آر پار ہو گیا۔
اس سے آپ گرے تو شمیم نے کہا کہ تو شمر نے کہا کہ آپ ان کا سر کاٹو. اس بدبخت ترین انسان ایک بندہ آگے بڑھا، خالد بن یزید کا بیٹا آگے بڑھا، لیکن ڈر کر پیچھے ہٹ گیا. تو سنان بن انس نے آگے بڑھ کر آئے ہائے 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 اس گردن کو کاٹا جس گردن پر میرے اور آپ کے آقا کریم نے بوسے لیے ہوئے تھے. اس گردن کو کاٹ دیا. تو خیموں کی جانب بڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت علی کی نسل برقرار رکھنی تھی. تو فرمانے لگے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین وہاں پر تشریف فرما تھے، بیمار تھے. شمر نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا یہ بیمار ہے. اس کے بعد حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین کی بیٹی اور بیگم رباب، ان سب کو باہر نکالا اور ان کی کانوں سے بالیاں کھینچ لی. حضرت زینب نے جب باہر دیکھا تو 72 لوگوں کے سر نیزوں پر لٹکے ہوئے. اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محمد مصطفیٰ، اے محمد، آج حسین کی بارات ہے اور آج وہ سرخ جوڑے میں بڑا حسین نظر آ رہا ہے. آج آپ کی بیٹیاں قید میں ہیں اور ان جو شہداء ہیں ان کے جسم پر کفن دینے کی اجازت نہیں دی جا رہی. یہ کٹا ہوا سر جب ابن زیاد کے پاس لایا گیا تو وہ ان کے چہرے پر چھڑی لگاتا تھا. حضرت انس بن مالک وہاں پر موجود تھے. انہوں نے فرمایا، ظالم، اس کے چہرے پر چھڑی پیچھے کر، کیونکہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کے ہونٹوں کو اس کے ہونٹوں سے لگتے ہوئے دیکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ ان کو باہر نکال دو. باہر نکالا تو فرمانے لگے، میں نے اتنا حسین چہرہ کبھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو مرنے کے بعد بھی اتنا چمکدار اور مسکراتا ہوا ہے. سامعین کرام، یہ واقعہ ذکر کرنے سے کیا مراد؟ کیا واقعہ ہی کو بس بیان کر کے رود ہو کے بس کر دینا؟ حضرت حسین جو کہ حضرت علی المرتضی کے بیٹے ہیں اور خود امام عالی مقام ہیں، انہوں نے ایک مورل ہمیں دیا، ایک دعوت، ایک پیغام دیا کہ ظلم کا ساتھ کبھی نہیں دینا. چاہے جان کی قربانی بھی کرنی پڑے، ظلم کا ساتھ نہ دو. جب بھی کوئی کام کرو امانت داری میں. لیکن ہمارے اندر آج بھی ہم اسلام کے نام پر اسلام کی دھجیاں اڑاتے ہیں. ہم حضرت حسین سے محبت کے کھوکھلے دعوے کرتے ہیں. اگر واقعی ہم ہیں تو اللہ سے کیوں نا انصافی کرتے ہیں؟ ماں باپ سے کیوں نا انصافی کرتے ہیں؟ بہن بھائیوں سے کیوں نا انصافی کرتے ہیں؟ دیگر لوگوں سے کیوں نا انصافی کرتے ہیں؟ تاجر بن کے کیوں لوگوں کو چھینتے ہیں؟ لوگوں سے جھوٹ بول کر ان سے کماتے ہیں. کاروبار کیوں جھوٹ بول کے کیا جاتا ہے؟ تو آج کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ عالمناک واقعہ ہے اور ایک دعوت و تبلیغ اور ایک دعوت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا واقعہ کریٹ کیا، تو اس کو ہمیں ماننا ہے اور پوری زندگی اس کا جو مورل ہے اس کو اپنے سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرتے رہنے کی توفیق سے نوازے.